ہوئی، اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا. یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، بالکل یہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ. وہاں پر الفاظ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. یہ الفاظ تو وہی ہے. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. دیکھ لیں کون گمراہی اور بدبختی سے بچ سکتا ہے؟ جو کتاب کی پیروی. وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ قیامت دن امن میں ہوں گے، لیکن یہاں پر آیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا، جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا. اور قرآن میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے. یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اللہ نے توفیق تب دینی جب آپ خود کک ماریں گے. ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا. مسلمان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب جنت گارنٹیڈ ہو گئی. ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تیسری آیت اس کانٹیکسٹ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے. یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے، اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا. آیت نمبر 50 سورہ سبا. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا، آپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بالفرض بقول تمہارے میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا. وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے. میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اس وحی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو. الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے. الحمدللہ. انہو سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے. اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں، یہ پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے. صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں مکمل. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 50 آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. اب آ جائے آخری پوائنٹس کی طرف. بس اس پوائنٹ کے بعد جو باقی لیکچر ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا. اب یہ بڑی اہم بات ہے، ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, अटेंटिव हो के ये आखिरी पॉइंट, अब इसी में ही वो नतीजा है, इसी में कंक्लूजन है इस पूरी गुफ्तगू का। पॉइंट नंबर 5 में बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, बड़ी ही अहम बात, ये पल्ले बांध लें कि ये सारी गुफ्तगू जितनी हुई इसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर जिन पर्सनैलिटीज को हमने कंडेम किया है, इससे मुराद हमारे पहले 300 साल के बुजुर्गाने दीन और असलाफ नहीं है, बल्कि बाद के लोग हैं। और बाद में भी वो लोग जो गुमराह हुए, सारे नहीं। उन पर फतवा क्या है वो अल्लाह के सुपुर्द हम करते हैं, हम सिर्फ उनकी गलती को वाज़ेह करेंगे। क्योंकि पहले 300 साल के जो लोग हैं उनमें खैर गालिब थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी प्रिडिक्शन खुद ही फरमा दी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जो तमाम दुनिया की हदीस की किताबों में मौजूद है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा है, उसके बाद उनका जो मुझे देखने वाले हैं यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उसके बाद उनका जो उनको देखें, उसके बाद उनका जो उनको देखें यानी सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। ये 3 कर्न, कर्न कहते हैं अरबी में जमाने को, ये 3 खैरुल कुरून है, 3 बेहतरीन जमाने हैं। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सबसे बेहतरीन जमाने हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद क्या होगा, वो हो गया हुआ है, झूठे लोग पैदा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अमानत में खयानत करने वाले लोग। पंजाबी में वैसे बड़ी सख्त बात है लेकिन सुन लें, पंजाबी में एक मुहावरा है, कुत्ती चोरन रली है, सुना हुआ है? कुत्ता किस लिए रखा जाता है? घर की हिफाजत के लिए। दीन की हिफाजत किसका जिम्मा होता है? उलमा का। जब उलमा ही वही काम शुरू कर दें कि लोगों को गुमराह कुन बातें बताना शुरू कर दें, तो बाहर से क्या इस्लाम पे हमला होना है? कुत्ती चोरों में रल जाए तो उसका तो इलाज ही कोई नहीं है, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो माजरत अगर किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन बाज़ औक़ात पंजाबी में चीजें ट्रांसलेट हो सकती हैं। अमानत में खयानत करेंगे, अमानत दी थी, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया है। उन्होंने ये किताब लिख के आपके हवाले कर दी, आप ये पढ़ें, फज़ाइल अमाल, फज़ान सुन्नत, अर्रहीकुल मखतूम, ये किताबें पढ़ें आप, 14 सितारे पढ़ें, अहले तशय्युअ की किताब, चारों ने नाम ले रहे, कोई नाराज नहीं होने लगा इंशाअल्लाह। अर्रहीकुल मखतूम में भी बहुत ज़ईफ़ रवायतें मौजूद हैं। तीसरा फरमाया कि झूठी गवाहियां देंगे वो लोग, झूठी गवाहियां देंगे, देते हैं। अल्लाह की कसम आप हमारे साथ चले इंशाअल्लाह मैं क्या उन दिन आपको बख्शवा लूंगा। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेंगे, झूठी गवाहियां देंगे। और चौथी चीज, ये मुझे समझ नहीं आती थी, अब समझ आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चौथी चीज 300 साल के बाद यानी 3 कर्न के बाद आएगी कि लोग मोटे होंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। अब ये समझ नहीं आती थी मोटापे को पसंद करना क्या होता है, हमें तो मोटा बंदा अच्छा ही नहीं लगता, मोटापे को पसंद करेंगे क्या मतलब? सीधी जी गल है, मोटापे को पसंद करेंगे, तुंद होंगे,